من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد وقد قال الرحمن في كلامه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بلند صلوات اللہ رب العزت بانیان مجلس دے توفیقات اضافہ فرمائے جنہ بزرگان نے دوستان بھائیاں نے صفِ اعضائے سیدہ دا اہتمام فرمائے اللہ تعالیٰ رزق کی برکت عطا فرمائے مومنین کرام جتنے قدم چل کے مجلس اعضاء اور صف اعضاء کی زینت ہوئے اللہ تعالیٰ ہر قدم عبادت شمار فرمائے اس آبادی اور اس شہر دے جملہ مومنین دے گھرانچ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے اس پروردگار نے بڑا عظیم احسان فرمایا اہل ایمان نو خانوادہ عصمت و طہارت دی محبت عطا فرمایا دعا ہے اللہ کریم سنسارے چودہ دی محبت تے استقامت ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ساڑھے زندگی دے آخری لمحات بھی آل محمد دی ولایت و محبت تے ہوں جتنے اہل ایمان اس دار فانی تو رحلت کر چکے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبراں تے رحمت فرمائے خصوصاً جتنے میرے سامنے اس وقت حاضرین مومنین بلاخص بانیان مجلس مالک ہاں انتہائی قابل عزت قابل احترام مرحوم و مغفور حاجی سید اظہر حسین شاہ صاحب
مالک درجات بلند فرمائے، صدیقہ طاہرہ دی پاکیزہ شفاعت نصیب فرمائے اور منازل آخرت آسان فرمائے۔ میں مناسب سمجھدا کہ سارے بندے آمین ضرور آکھن۔ جنہ ہستیاں دی اللہ نے محبت عطا فرمائی ہے، انہاں ہستیاں دی پاکیزہ سیرت تے بھی مالک سنساریاں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت دی محبت و ولایت دا نور میرا اللہ ساڑیاں نسلاں ساڑیاں اولاداں منتقل فرما، تا قیام قیامت اہل بیت دی ولایت دا نور ساڑیاں اولاداں منتقل ہوئے۔ پروردگار ساڑا حشر و نشر شیعان فاطمہ جو میرا اللہ ساڑا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ ایک دفعہ جنہ حضرات آمین آکھیے، دعائیں دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھتے ہیں۔ تھوڑی جی مجلس کی طرف توجہ بہتر کرنے واسطے بھی ایک صلوات سارے پڑھو کر سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، اللہ قادر مطلق ذات ہے، اللہ بے مثل و بے مثال ذات ہے۔ بولو میرے نام، وہ صمد ذات ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ذات ہے۔ کائنات اندے برابر اندہ ہمسر نہ کوئی نبی ہے، اندہ ہمسر برابر نہ کوئی نبی دا وسیع ہے۔ یہ ساری مخلوقات ہیں مگر اسے قادر مطلق ذات نے اپنی ساری مخلوقات جو افضل تے اشرف مخلوق محمد والے محمد کو بڑھایا۔ جویں رب العالمین اپنے خالق ہونے بے مثل و بے مثال ہاں، اس بے مثال اللہ نے مخلوق کے اہل بیت نو بے مثال خلق فرمایا۔ توجہ ہے نا حضرات، میرے پاس دیکھو، اس سمجھ بے نیاز بادشاہ نے اپنی ساری مخلوقات جو جس گھرانے کو لائق تے بے عیب بنایا، وہ آل محمد کا گھرانا۔ میں شیعہ دا عقیدہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، قرآن پاک دی ایک آیت تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جنہ گھرائیں ہدایت یافتہ ہستیاں رہنیاں۔ میری تقریر واسطے توجہ ضروری۔ فی بیوت جنہ گھرائیں ہدایت یافتہ ہستیاں رہنیاں، آذن اللہ حکم پہ دے دے ان ترفع، انہاں ہستیاں دے ذکر نو بلند رکھیا جائے۔ یہ گفتگو میں عام مجمع تک کر ہی نہیں سکتا، ظاہر متوجہ اور خواص مجمع تھی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جنہ گھرائیں ہدایت یافتہ لوگ رہندن، اللہ دا حکم آئے انہاں ہستیاں دے ذکر نو بلند رکھیا جائے۔ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، کیوں
اس واسطے جو انہاں گھرائیں او ہستیاں رہدیاں بالغدو والآصال جڑی صبح و شام تسبیح خدا تو ساں تو بڑا لطف لے آئی اس میں دیکھ رہے ہیں جڑے حضرات توجہ اچھا اے ہائی قرآن دا حکم جدائیں آیت نازل ہوئی نا تے حبیب خدا نے اس آیت نو تلاوت کیتا ایک صحابی کھڑا ہوا اور عرض کی تھی یا رسول اللہ جنہ گھراں دی اللہ نے یہ تعریف بیان کی تھی کہ جنہ دے ذکر نو بھی بلند رکھیا جائے اور انہاں گھراں رہن والے صبح و شام تسبیح خدا کر دے یا رسول اللہ کیا انہاں تو مراد بیوت الانبیاء نبیاں دے گھر اے بیوت الانبیاء مراد ہے رحمت دو عالم فرمایا نعم ہاں اس تو مراد انبیاء دے گھر شیعہ سنی کو تو بھی روایت موجود ایک صاحب نے علی و بطول دے گھر تو انہیں املی کا اشارہ کر کے اس بندے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا انہا بیوت الانبیاء علی و بطول دا گھر بھی شامل ہے میں چھوٹا جہاں طالب علم اگلے لفظ دا جڑا لطف میں روحانی طور سے آپ لئے میں چاہنا مومنین نو بھی اس لطف ایمانی شریک کرا اندھا پوچھنا یا رسول اللہ کیا انہا بیوت الانبیاء علی و بدول دا گھر بھی شامل ہے لبھائے رسالت تبسم آیا فرمایا نعم من افاظلہا نعم من افاظلہا فرمایا صرف شامل نہیں انہاں تمام گھراں جو اے فضیلت رکھنا آباد رو جی اللہ پاک جزائے خیر اللہ ان معنی ہے کہ جس گھر علی و بطول رہ دے اس گھر نو اللہ نے صاحب فضیلت بڑھایا متصل دوسری روایت اور بہار الانوار دے اندر اور دیگر کچھ کتب دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جنہ آیات نو میں تلاوت کیتے مرج البحرین یلتقیان سبحان اللہ میرے اکثر شناسا چہرن جڑے سورہ رحمان دی تلاوت تو مشرف ہوں دے سورہ رحمان دی تلاوت کر دیں ترجمہ پڑھ دیں میرے قبلہ کسے شخص نے چھٹے لال ولایت دی خدمت عرض کی تھا مولا مرج البحرین یلتقیان بحرین تو مراد امام معصوم نے فرمایا ایک بحر عصمت مراد ہے ایک بحر امامت مراد ہے میں تفسیر چھوڑ کے عرض پہ کرتا ہوں بحرین دو بحر ایک بحر عصمت ایک بحر امامت ادھے مولا سمجھا نہیں فرمایا بحر عصمت تو مراد میری جدہ فاطمہ زہرا ہے اور بحر امامت تو مراد میرے جد بزرگوار علی ہے در قرار تو آڑے ہاں ٹھر گئے جڑے متوجہ ہیں جی سبحان اللہ جڑا مومن براہ راست معصوم دی پاکیزہ زبان جو اے فضائل سن رہا وہ کتنا خوش ہویا جو اس نالی عرض کیتا مولا اگلی آیت بینہما برزخ اللہ یبغیان بحرین دے درمیان ایک برزخ ہے مولا اس برزخ تو مراد فرمایا اس کو مراد حجاب رسالت ہے ایک طرف بحر عصمت ایک طرف بحر امامت درمیان حجاب رسالت نہیں میں خود بھی چاہنا
اطمینان نال پڑھا تو ہم بھی اطمینان نال سننی پوسی نہ مجھے. ایک طرف حجاب عصمت، ایک طرف حجاب امامت، نہ ایک طرف بحر عصمت، ایک طرف بحر امامت، درمیان میں حجاب رسالت. یہ وجہ ہے لا یبغیان، جو انہاں کے درمیان تفاوت نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے. اللہ اکبر. بھائی قرآن دے ظاہر ہے اور ان دے معارف، ان دے بواطن معصوم بہتر جانتے. میرے محترم اصول کافی میں حدیث ہے نا، فرمایا قرآن دا ایک ظاہر ہے 70 بواطن. علی حیدر کرار فرمایا انی عالم 70 بواطن. میں علی صرف ظاہر دا عالم نہیں، میں قرآن دے 70 بواطن دا بھی عالم. میرے محترم میں اس واسطے جملہ کیا کئی بندے متوجہ شاید اس حوالے نال. میرے قبلہ یہ روحانی اور معنوی تفسیر معصوم نے فرمائی. ایک طرف بحر عصمت، ایک طرف بحر امامت، درمیان میں حجاب رسالت، اور ان کا نتیجہ لا یبغیان، متجاوز نہیں ہوندے. ایک بینال اختلاف جھگڑا تے فساد نہیں. سبحان اللہ. یہ اتنے متحد تے متفق کہ بحر عصمت و بحر امامت کا آپس اتصال ہونا ہا فیخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اور احمد نگر اور مضافات تو آئے ہوئے مومنین، معصوم فرمایا عصمت و امامت کا اتصال ہونا ہا اندھے جو لؤلؤ مرجان نکلے. حضرت مولا سمجھ نہیں آئی. فرمایا بحر عصمت و بحر امامت کا اتصال، علی و بطول کا اتصال ہونا ہا حسن و حسین پیدا ہونا. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. جڑی شخصیت، جڑی ہستی اس وقت ساڑھے درمیان تشریف لیا چکے ہیں، ظاہر ہے یہ تو خانوادہ جہاں پاکستان بھی شیعت تے سا استاد العلماء کی بلاد اس وقت جتنے بھی جنہاں دا علم نال واسطہ ہے، میں انہاں دی گل ہے وہ سارے بلا واسطہ یا بل واسطہ قبلہ دے خاندان تو فیضیاب ہوئے. توجہ ہے نا حضرات. لہذا زیادہ وقت انہاں دے واسطے میں شروع کیتے تھے 2 جملے میں پڑھے، میں زیادہ مزاحم تنو سا انہاں دی اجازت نال 1-2 جملے اور تھے. پھر میں 1-2 جملے مسائل دے ظاہر. ایک دفعہ قبلہ دی صحت و سلامتی درازی عمر واسطے سارے پڑھو صلوات. اللہم صلی علی. یہ تواڈی شفقت محبت ہے. اچھا میرے محترم سامعین، چونکہ جمادی الثانیہ مادر حسنین دی شہادت دا مہینہ بھی ہے تے بی بی دی ولادت دا مہینہ بھی ہے. میرے محترم سامعین، پہلی روایت بی بی دی ولادت دے حوالے نال میں عرض کرنا چاہتا. علامہ مجلسی نے 3 روایات درج کی ہیں، وہ میں 3 روایات جناب کو سننا چاہتا ہوں. پہلی روایت مکہ دے صرف مرداں بائیکاٹ نہیں کیتا، مکہ دیاں خواتین نے بھی ملکۃ العرب دا بائیکاٹ کیتا. اللہ نے جدر نور فاطمہ بطن خدیجہ منتقل فرمایا، ملکۃ العرب پریشان ہوئے.
جو ولادت دے لمحات وچ میرا مونس تے غم گسار کون ہو سی. میں مجلس دے مزاج دے لفظ آکھے جی بی بی آپ آدھے جدہ صدیقہ طاہرہ دی ولادت دے لمحے قریب آئے دروازہ بندہ دروازہ کھل گیا. 4 باعظمت نورانی شکل و صورت والیاں مستورات نمودار ہوئیاں. ملکۃ العرب پوچھا کون ہو اس لمحے میری مدد واسطے آمن والیاں. پہلی مستور تعارف کرایا میں حوا. دوسری مستور تعارف کرایا میں آسیہ بنت مزاحمہ. بی بی اللہ نے جنت میں تیرا ہم نشین بنایا. اور تیسری مستور عرض کی تھی میں کلثوم اخت موسیٰ ہاں. چوتھی مستور عرض کی تھی میں مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ دی ماں ہاں. دوسری روایت سننا انہاں تحریر فرمایا صرف 4 باعظمت مستورات نہیں آئیاں. صدیقہ طاہرہ دی ولادت دے وقت 10 حوران جنت آئیاں. خالی ہاتھ نہیں بھائی. انہاں دے ایک ہاتھ آفتابہ ہا دوسرے ہاتھ تشت ہا. آفتاب کوثر دا پانی ہا تشت جنت دے 2 لباس. پتہ نہیں تسا کتنا لطف لے رہے ہو اس اگلے لفظ تو خدا جان دے. اللہ کی کائنات جی پہلی باعظمت مستور ہے جیدہ پہلا حسن کوثر دے پانی ہا جنت دے. اللہم صلی علی محمد جنت دا لباس حوران جنت نے زیب تن فرمایا. اللہ اکبر. پہلا عمل صدیقہ طاہرہ نے اس کائنات آمن تو بعد اپنی پیشانی بارگاہ خدا پائی. میں چونکہ چھوٹا جہا مکتب اہل بیت دا طالب علم جو کچھ میں سمجھے ہے نا یہ 14 دے حالات اچ ملتے ہیں. یہ 14 معصومین دے حالات اچ ملتے ہیں جو ولادت تو بعد ہر معصوم نے سجدہ خدا ادا کیا. اے میری غیور ملت جو کچھ میں اس جملے تو سمجھے نا شاید پہلا عمل بارگاہ خدا ایک سجدہ کر کے ہر معصوم نے اپنے منن والوں خالق دی بارگاہ سجدے دی اہمیت دا سبب سمجھا. جی سجدہ خدا ادا کیتا اور پھر سجدے تو سر اٹھایا. صدیقہ طاہرہ دی زبان تے پہلی شہادت دے الفاظ جاری ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دینی ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے. واشہد ان محمد ابی محمد سید الانبیاء. اللہ نے میرے بابے کو نبیہ دا سردار بنایا. تو وقت میں بھی فرمایا واشہد ان بعدی سید الاوصیاء. اللہ نے میرے بابے کو نبیہ دا سردار بنایا. میرے شوہر کو اللہ نے اوصیاء پیغمبر دا سردار بنایا. وولد سید الاسباط. اور میری اولاد کو اللہ نے اولاد پیغمبر دا سردار بنایا. میرے محترم سامعین ذرا سننا امام الانبیاء آئے نا گھر ایک حجرہ مبارکہ جو گفتگو دی آواز پیغمبر خدا دے کنن نال ٹکرائی. رحمت دو عالم نے اپنے پاکیزہ قدموں سے حجرے دو بدھائے. ایلی جدہ حجرہ مبارکہ حسنین دے نانے دا قدم آیا. اس حجرہ مبارکہ صرف خدیجۃ الکبریٰ ہن اور کوئی شخص موجود نہ. امام الانبیاء پوچھا یا خدیجۃ من تحدثین کہ دنار گفتگو کر رہے ہائے. بی بی عرض کی تھی الجنین الذی فی بطنی یونسنی و یحدثنی. یا رسول اللہ میں اس بچے نال گفتگو کر رہی ہاں جڑا میرے شکم دی زینت ہے. وہ ایسی عظمت والا بچہ ہے نا میں تنہا ہوں میرے نال گفتگو کر دے پریشان ہوں سہارا بن دے. رحمت دو عالم نے فرمایا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ عظمت سیدہ تبار دیگر بھی بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحمت دو عالم نے فرمایا انہا انسا، خدیجہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے. آزا جبریل یخبرنی و یبشرنی، اے جبرائیل میں خبر سنا رہے تو میں بشارت دے رہے انہا النسلۃ الطاہرۃ المبارکۃ المیمونہ، یہ تیری طاہرہ بیٹی ہے، تیری مبارکہ بیٹی ہے، یہ تیری پر برکت بیٹی ہے. سیجعل نسلی منہا، اللہ میری نسل سے بیٹی جو قرار دے سی. توجہ نہیں فرمائی؟ ہر نبی دی نسل تے ذریت اللہ نے اس نبی دی اولاد نرینہ جو قرار فرمائی، مگر ذریت رسول نو اللہ نے ذریت بطول جو قرار فرمایا. اور اگلا جملہ سننا، فرمایا وَسَيَجْعَلُ نَسْلَهَا مِنْهَا آئِمَّةً يَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ. فرمایا خدیجہ میری اس پیدا ہونے والی بیٹی دی نسل جو میرے مسند دے یاہدہ وارث ہو سکتا، جنہاں نو اللہ زمین تے اپنی حجت قرار دے سی. جی میں ہن ترے روایات جناب نو سناون تو بعد اگلا جملہ پیادا، سجدہ شکر ادا کر اللہ نے تیرے حسین دی اماں دی محبت عطا فرمائی. سبحان اللہ. میرے محترم سامعین، کتنی باعظمت ہے بی بی ہے جی، کس شان دی مالک ہے سیدہ. آئے رسول اللہ اپنی پیاری بیٹی دے گھر، اور سید الانبیاء نے اپنی پیاری بیٹی دی استقبال بی بی جدائی آوے، ظاہر روایات اندر ہے، جدائی آوے ہر رسول اٹھ کے اپنی زہرا دا استقبال فرما منہا تے بیٹی دے گھر ونجنہا. اینی پھر زہرا دے ہتھاں تے پیغمبر بوسے لے ہاں رحمت دو عالم اپنی پیاری بیٹی دے ہتھاں دے بوسے لے. میں دیکھ رہا جتنے متوجہ لوگ ہیں نا انہاں دی آنکھی پرنم ہو گئی ہیں. کیوں؟ جنہ ہتھاں دے عالمین دا نبی بوسے لے ہائے میں صدقے ہو بنیا انہاں ہتھاں دے مسلمانہ تازیانے مارے. ایلی زخمی ہوئیے نبی دی جو سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں. آواز اچھی اللہ پاک پر جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا دے غم وچ نہ رہو. ابن عباس پوچھے نبی دی تہاڈی کیویں پئی نبھ دیے؟ بی بی رو کے آدیے دو ارمان مکا گئے. ابن عباس دو دکھ زہرا کھا گئے. پہلا فقدہ ابھی میں بابے دی جدائی موقع گئی. سن لے سو جی سید بھی بیٹھے ہو بچ غیر سید بھی معذرت نال بی بی آکھے پہلا دکھ میں بابے دی جدائی موقع گئی ہے، دوسرا میں علی دی مظلومیت موقع گئی. صاحبان معرفت واسطے انہاں دے گریے دا سب کا بڑا سامان ہے. خدا قسم حسین تو بھی بڑا مظلوم ہے علی. گھر جا جدا زہرا دا پہلو زخمی ہوئے، علی گھر جا جدا بطول دے پہلو دیا مسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. علی گھر جا جدا زہرا زخمی ہو گئی. علی گھر جا فتنی تو سن دے پہ ہو یعنی میں آنکھیں علی گھر جا جدا ہجوم بطول دے گھر آ گیا. ہجوم زہرا دے گھر داخل ہو گیا. میری لفظ جان قربان، میں اگلا لفظ دینا آکھنا چاہ رہے ہیں تے سارے گریہ دی دعوت پہ دینا. جدا ہجوم بطول دے گھر آئے، زہرا دیاں چیخاں بلند ہوئیں، زہرا دیاں مٹھی مٹھیج گئیاں، بطول دیاں آنکھی بند ہو گئیاں. بی بی دا وین آئے فضا من سہارا دے، میں اٹھن دے قابل نہیں رہ گئی. فضا میرا محسن مری ہے، فضا میرا محسن شہید ہو گئے. دردمندو پہلا موقع لوگ بلا اجازت زہرا دے گھر آ گئے.
کسی گھرانے دی عظمت پڑی ہے نا، اس گھر آ گئے جس گھر دے دروازے تے سردار انبیاء ہوتے ہیں۔ ہائے میری لب جان قربان، اس گھر وچ لوگ داخل ہو گئے جس دروازے تے ملک الموت رک گا، جس دروازے تے ملائکہ رک دے ہن لوگ بلا اجازت۔ سلیمِ ہلالی سلیمان تو پوچھ دے میں مدینے کوئی نہ میں ولیا، میں سنے لوگ بلا اجازت زہرا دے گھر آئے۔ اجرکم اللہ آدھے سلیمان رسائی خبر سچے، سلیمان دیا گھائی بلند ہوئی رات ناپ رو نمن روا، جڑے ویلے لوگ زہرا دے گھر آئے، زہرا دے سر دیوال کھلے ہوئے، بطول دی چادر زمین دا خط ودی دے دی آئی، زہرا دے وائن بلند نوا محمد بابا دھیر رول گئی۔ اجرکم اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بھائی کوڑے بیڑے وستے رکھی میں حق بڑھتا شریفہ دے غم میں چنوں، میں سمجھدا سارے عزادار سارے مومن تا تڑپ تڑپ کے رو پہ جو کربلا دی بنیاد ہے، میں آدرہ نائے لوگ زہرا دے گھر نامنا یہرہ دی رات، شان دے بدماش زہرا دیا دھیا دے خیریت، صدقے صدقے میں بھول نہیں گیا، اوکھے لفظات آ گیا، میں سارے عزاداراں تو خصوصاً میری ماما بہنا سید زادیاں جڑیاں پردے چ بیٹھیاں میں معاف کرے سو، صرف آئے نہیں جدا لوگ آئے بطول نو غشن کیڑے ویلے آنکھ کھلیے، زہرا دی آنکھوں اس ویلے کھلیے، جدا لوگ علی دے گلے چ رسیاں پہ ہون پہلو دا درد بھول گیا ہے، علی دے دامن چ ہاتھ پایا ہے، آدھی آئی خلو عن ابن عمی الا لعن شرن راسی، آوڑا دا چھوڑ دے میرے وارث نو ورنہ میں ہتھا نال سر دے وال کھولے نیا، میں بد دعا کرے نیا مدینہ غرق ہوئے سی، جدا کیا وال کھولے نیا مدینہ دی نگری حال گئی ہے، میں آکھیا مخدوم آ جاتا ہے وال کھولے تا کوئی نہ مدینے چ زلزلہ آ گیا، آ کربلا یہرا دی رات تیری اندھیاں دے سر دے وال کھلے ہوئے نا، زینب و کلثوم دے وین بلند نوا حجابا، ہائے ساڈا پردہ میں آدھا کجا کربلا دا جنگل کجا بطول دی اندھیاں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی دنیا دے غم میں نہ رہو، آخری سطر اپنے قبلہ و کعبہ نو وقت دے آخری لفظ بطول دا ہاتھ علی